بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ پارہ 26 سورۃ الذاریات، رکوع 1 آیت نمبر 20 اور 21۔ کفار، منکرین، مشرکین چونکہ بعث بعد الموت، روز جزا، قیامت کے دن سے انکار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے انکار ہے۔ لہذا آیت مذکورہ میں اللہ رب العالمین کے قدرتوں کا بیان ہے۔ فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں قدرت کی یقین کرنے والوں کے لیے۔ موقنین سے مراد وہ مومنین، مخلصین، متقین ہے، جو اللہ رب العالمین کی قدرت اور آیات قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور جب زمین و آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں یہ مومنین، متقین، مخلصین، تو اللہ تعالی پر ایمان، اذعان، اعتقاد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ روئے زمین پر آیات قدرت اور نعمت تو لا تعد ولا تحصا ہے، بے شمار ہے، لا تعداد ہے۔ نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، باغات ہے، اور اس میں بے شمار قسم کے اقسام ہے، انواع ہے، اور عجیب عجیب قسم کے رنگ و بو کے پھل ہے، فروٹ ہے، اور ہر ایک کے تخلیق میں کمال حسن ہے۔ ہر ایک پھل کی علیحدہ علیحدہ خواص ہے، آثار ہے، اور یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، برگ درختہ سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ اس طرح زمین میں نہریں ہے، کنویں ہے، چشمے ہیں، پانی کے مختلف مراکز ہے، زمین پر پہاڑ، اور پھر روئے زمین پر انسانوں کی عجیب تخلیق، انسانوں کے مختلف قبائل، مختلف رنگ، قد، قامت، مختلف انسانوں کے مختلف عادات، اطوار، اخلاق، روایات، یہ سب روئے زمین پر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک آدم سے بنے ہیں نا، آدم علیہ السلام سے، لیکن آپ افریقی لوگوں کو، ایشین لوگوں کو، عرب کو مختلف دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت و حکمت کے مظاہر ہے، اور اللہ کے ان قدرتوں کو، نعمتوں کو گننا ہمارے بس میں نہیں ہے، کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور ان سب قدرتوں میں، نعمتوں میں اللہ کی وحدانیت کی دلائل ہے۔ اس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس کو کیا شکر نعمت ہائی تو، چندہ کی نعمت ہائی تو، عذر تقصیرات ما، چندہ کے تقصیرات ما، اور پھر فرمائے وفی انفسکم، دلیل انفسی ہے۔ زمین کے ساتھ وفی الارض
اور فی انفسکم زمین اور انسان کو قریب قریب ذکر کیا کہ زمین ہی پر انسان بستا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، زمین ہی میں دفن ہوتا ہے، اور دیگر مخلوقات کو چھوڑ کر انسان کو مخاطب کیا۔ غیر مکلف ہے کہ انسان بذات خود اپنے جسم پر اگر غور و فکر کرے، اپنے اعضاء اور جوارح پر غور و فکر کرے، اپنے گریبان میں جھانک کے، تو انسان کا ایک ایک عضو، ایک ایک اندام حکمت الہی کا مستقل دفتر ہے۔ سعدی نے کہا تھا دفتر تمام و گشت و بپایا رسیدی عمر، ماہم چنا در اول وصفے تماندہ ایم۔ سارے عالم میں جو آیات قدرت ہے، حکمت ہے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے چھوٹے سے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے، لہذا انسان کے وجود کو عالم اصغر کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سارے عالم کی مثالیں انسان کے وجود میں موجود ہیں۔ اگر انسان کی پیدائش سے موت تک انسانیت کے تخلیق پر غور کیا جائے تو ایک انسان کا نطفہ دنیا کے مختلف خطوں کی غذاؤں، دنیا بھر میں بکھرے ہوئے اجزاء کا خلاصہ ہوتا ہے، اور یہ رحم میں قرار پاتا ہے۔ یہی نطفہ منجمد خون ہو کر علقہ بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا مضغہ بن جاتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہے، پھر ان پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس بے جان پتلے میں جان ڈالی جاتی ہے۔ تخلیق کی تکمیل کر کے دنیا میں لایا، پھر تدریجی ترقی دے کر ایک بے علم بے شعور بچے کو ایک دانشمند فعال انسان بنایا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسی وحلت نہیں آئی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا؟ انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ پھر انسانوں کی مختلف شکلیں صورتیں ہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے بنایا ہے یہ شکل صورتیں، تصویریں کیسی بنائی ہے؟ قصیرن صغیرن مذکرن مؤنثن، چھوٹے قد کا، بڑے قد کا، ابیض اسود، کالا گورا، مذکر مؤنث، اللہ کی مرضی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ کی مرضی ہے بچہ پیدا کرے، بچی، لڑکا ہو لڑکی ہو۔ اربو انسانوں کی شکلوں کو سامنے رکھو، ایک چہرہ دوسرے چہرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ فنگر پرنٹ جو ہوتا ہے یہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، ممتاز نظر آتا ہے۔ پھر انسان کی طباع کو دیکھ لے، مزاجوں کو دیکھ لے، مزاجوں میں اختلاف کو دیکھ لے، ان تمام تر اختلافات کے باوجود ایک وحدت ہے ان کے درمیان۔ اللہ کی قدرت کاملہ کی کرش مسازی ہے، وہ ذات جو بھی مثل ہے، جو بھی مثال ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا ہر انسان کہیں دور باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان اپنی ہی وجود میں دن رات مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ اللہ کی قدرتوں کا اعتراف نہ کرے تو یہ کوئی اندھا ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اندھے ہو؟ اشارہ ہے اس طرف کہ کچھ زیادہ عقل سمجھ بوجھ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
صرف بینائی بھی کافی ہے، بینائی کہ آپ اس کو دیکھیں اور دیکھ کر آپ نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رازق ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہمیں بھی کسی نے پیدا کیا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ سب لوگ مر رہے ہیں، ہمارے سامنے مشاہدے میں مر رہی ہے، جنازے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو کیا ہم نے زندہ کون ہے؟ این آباؤنا و این اجدادنا و این اصحاب الدیوان والایوان والعقول والفعول، بڑے بڑے عقلاء، فصحاء، بلغاء، بادشاہان کہاں چلے گئے؟ سب چلے گئے دنیا سے۔ یہ تو مسافر خانہ ہے، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل۔ ہم مسافر، تم مسافر، اے مسافر الوداع۔ ہر بندہ الوداع کہتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کتنی زندگی ہے کسی کی؟ مرنا تو ہے اور دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے۔ ایک چیز تو مانتے ہو، مشاہدتاً مانتے ہو کہ ہم نے مرنا ہے۔ دنیا فانی ہے، باقی نہیں ہے۔ انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسی العنکبوت۔ آیت چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ وداع تو کہنا ہے، الوداع تو کہنا ہے۔ دنیا کو تو چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کو تو چھوڑنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا و ما فیہا کو چھوڑنا ہے۔ ایک دن موت نے آنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ مرنا تو مانتے ہو، دوبارہ زندہ بھی مان لو، دوبارہ بھی آپ نے زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میزان عدل قائم ہوگی، آپ کے اچھے اور برے عمل دونوں کو دکھایا جائے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ لہذا فرمایا وفی الارض، اور زمین میں آیات نشانیاں ہے، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم، تمہاری ذات میں بھی، افلا تبصرون، تو کیا نہیں دیکھتے؟ تم غور نہیں کرتے، اندھا ہو۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔